السلام علیکم۔ ہم سب لوگوں کی زندگی میں کوئی نہ کوئی مشکلات یا کوئی نہ کوئی پریشانی تو ہوتی ہی ہے۔ کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے کہ وہ بالکل پرفیکٹ زندگی گزار رہا ہو۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ ہماری نظر میں کوئی دوسرا انسان بالکل پرفیکٹ زندگی گزار رہا ہو، لیکن اس انسان کی جگہ اگر ہم رہ کے دیکھیں تو وہ بہت سی چیزیں فیس کر رہا ہوتا ہے۔ کوئی بھی انسان، کوئی بھی عورت، کوئی بھی مرد کسی بھی طرح سے پرفیکٹ نہیں زندگی گزار سکتا، کیونکہ خدا نے اس زندگی کو مشکلوں اور آزمائشوں سے بھرپور بنایا ہے۔ اسی زندگی میں خوشیاں بھی رکھی ہیں، کبھی خوشی اور کبھی غم ہمیں ملتا ہی رہتا ہے۔ تھوڑی سی خوشی آتی ہے تو اس کے بعد بہت بڑا غم بھی آ جاتا ہے، بعض ٹائم تھوڑے سے غم کے بعد بہت بڑی خوشی بھی آ جاتی ہے۔ یہ تو میرے رب کی شان ہے کہ اس نے اس زندگی کو اس طرح سے خوبصورتی سے ہمیں عطا کیا ہے۔ تو اچھا، یہ ہوتا کیا ہے کہ ہم انسان جب بھی کسی مشکل یا پریشانی میں گھرے جاتے ہیں تو ہم سب سے پہلا کام کیا کرتے ہیں کہ ہم نے اپنی پڑوسن کو بتا دیا یہ ہمارے ساتھ ہوا، یہ ہمارے ساتھ مشکل پیش آئی۔ ہم نے اپنے کسی رشتہ دار کو بتا دیا، مطلب ہم کسی نہ کسی سے اپنی مشکلیں شیئر کرتے رہتے ہیں۔ صرف ہم شیئر نہیں کرتے تو اپنے رب سے نہیں کرتے، اپنے خدا سے نہیں کرتے، اپنے اللہ سے نہیں کرتے، لیکن اللہ کو یہ پسند ہے کہ میرا بندہ مجھ سے اپنی ہر مشکل، ہر پریشانی، ایون کہ کہتے ہیں نا کہ اگر نمک کی بھی ضرورت ہو نا، وہ بھی انسان رب سے کہے، رب سے مانگے، تو ہم ایسا نہیں کرتے۔ اور خدا کو یہ پسند ہے کہ ہم اس سے ہی مانگیں اور چھوٹی سے چھوٹی چیز، چھوٹی سے چھوٹی مشکل، ہر بات اپنے رب سے بول کر، اس سے دل کی بات کہہ کے ہم شیئر کریں، جو کہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ تو ہم لوگ ایسا نہیں کرتے، اور اسی وجہ سے ہم زیادہ سے زیادہ مشکلوں اور پریشانیوں میں گھرے جاتے ہیں، بجائے اس کے کہ ہماری پریشانی کا کوئی سولوشن نکلے۔ ہمیں کوئی حل نظر نہیں آتا کیونکہ ہم لوگوں سے حل مانگتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو آپ نے ہر چیز اپنے رب سے شیئر کرنی ہے، کوئی چھوٹی بڑی بات ہے، آپ نے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے اس چیز کو باقاعدہ بول کے، باقاعدہ دعاؤں میں آپ نے شیئر کرنی ہے۔ اور یقین کریں، یہ میرا ذاتی تجربہ ہے، جب بھی میں نے اپنے رب سے کوئی بات شیئر کی ہے نا، مطلب کسی بھی مشکل چھوٹی بڑی کام میں نے جب اللہ کو پہلے یاد کیا نا، تو وہ میرے لیے کام بہت ہی کرنا آسان ہو گیا۔ میرے والدین نے بھی مجھے ہمیشہ یہی سکھایا کہ ہر چیز اپنے رب سے، اللہ تعالیٰ سے ہی مانگنی ہے ہمیں، اور اس کے سوا ہمارا کوئی نہیں ہے، کوئی مددگار نہیں ہے۔ ہمیں لوگوں سے کسی بھی قسم کی کوئی امید نہیں رکھنی چاہیے۔ تو جب میری شادی ہوئی تو میرے ہسبینڈ جو ہیں وہ بالکل اپنے جو والدین کے ایک ہی ایک بیٹے ہیں، تو شادی کے بعد سب سے زیادہ جو پریشر میرے پہ تھا وہ اولاد کا تھا، اور اللہ نے مطلب اسی چیز سے آزمایا بھی تھوڑے عرصے کے لیے۔ تو لیکن بہت ہی زیادہ مطلب میں مایوس ہو گئی تھی، کیونکہ ڈاکٹرز بھی کہتے تھے کہ ایسا کوئی ایشو نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، مطلب اولاد کیوں نہیں ہو رہی۔ تو مطلب بہت ہی زیادہ وہ ایک ٹائم تھا کہ جو میرا بہت زیادہ ڈپریشن میں گزرا۔ میرے اوپر فیملی پریشر، میرے اوپر دباؤ میرا مطلب بہت زیادہ تھا کہ مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ میں کیا کروں ایسا کہ مطلب وداؤٹ کسی پرابلم کے جب آپ کو ایک چیز نہیں مل رہی ہوتی، یعنی کہ اولاد نہیں مل رہی ہوتی، تو آپ اس ٹائم بہت ہی زیادہ ڈپریس ہو جاتے ہیں اور نا امید ہو جاتے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ شاید دنیا ختم ہو جائے گی۔ اور پھر ہمارے معاشرے میں، ہمارے پاکستانی معاشرے میں، یا پھر کہہ لیں کہ انڈین کلچر میں بہت زیادہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی تو سارا قصور یہ نکالا جاتا ہے کہ لڑکی میں ہی خدا نخواستہ کوئی کمی ہوگی، یا اس کی وجہ سے ایسا نہیں ہو رہا۔ تو سب لوگ مطلب لڑکی کو ہی ایسی نظر سے دیکھتے ہیں، تو وہ چیز میرے لیے بہت ہی ناقابل برداشت تھی۔ اور مطلب اس فیز کو جو میں نے گزارا ہے نا، وہ میں ہی سمجھ سکتی ہوں، مطلب لوگوں کی نظریں، کڑوی باتیں۔ اچھا، ہر کسی کی زندگی میں کوئی نہ کوئی دکھ تو ہوتا ہی ہے۔ کسی کے پاس اگر بہت ہی زیادہ ایکسٹرا دولت ہے، وہ اس کو کسی چیز کی کمی نہیں ہے، تو بعض ٹائم انسان جو ہے آزمایا جاتا ہے کسی دوسری چیزوں سے۔ کسی کے ہسبینڈ اچھے نہیں ہوتے، کسی کے پیرنٹس کوآپریٹیو نہیں ہوتے، کسی کے بہن بھائی کچھ مطلب کوئی نہ کوئی جھگڑا لے کر بیٹھے ہوتے ہیں۔ مطلب کوئی نہ کوئی انسان کی زندگی میں ایسے چیلنجز آتے رہتے ہیں۔ کسی کے ہاں سب کچھ اچھا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اولاد سے محروم رکھ دیتا ہے۔ مطلب یہ رب کی دین ہے، رب نے کسی نہ کسی طریقے سے ہمیں ضرور آزمانا ہے، اور ضرور ہماری آزمائش ہوتی ہے۔ تو میں نے جو کیا کیا نا، مطلب میرا جو مجھے لگتا تھا، میں مایوس ہو گئی تھی، مجھے لگتا تھا کہ شاید پتہ نہیں ایسا اس ٹائم ہر لڑکی کو شاید فیل ہوتا ہے جب
کسی کے یہاں اولاد نہ ہو رہی ہو اور اس کا کوئی قصور بھی نہ ہو، تو ایسا شاید فیل ہوتا ہے کہ شاید پتہ نہیں ہوگی بھی یا نہیں، یا کیا وجہ ہے، یا کس طرح عجیب عجیب خیالات اور وہم آتے ہیں ہر انسان کو، ہر لڑکی کو۔ اور بھی کوئی بھی مشکل ہو تو انسان کو اسی طرح ہی لگتا ہے کہ شاید یہ مشکل یا پریشانی کبھی ختم ہی نہیں ہوگی۔ تو لیکن میں نے جو چیز آزمائی نا، میں نے تہجد پڑھنا سٹارٹ کی، اور اس میں اللہ سے مطلب رو رو کے ہر طرح سے دعائیں مانگی، اور اللہ سے میں نے بالکل بس پر امید ہو کے، بالکل مایوسی اپنی چھوڑ کے میں نے جب دعا مانگی نا، تو مجھے اپنی دعاؤں میں اثر نظر آنے لگا۔ اور اس کے علاوہ جو سب سے بڑی چیز ہوتی ہے کہ جب بھی آپ کو کسی مشکل یا پریشانی کا سامنا کرنا پڑے، ایک تو آپ نے تہجد ڈیلی پڑھنا ہے، ڈیلی پڑھنا سٹارٹ کریں گے تو یقین کریں کہ آپ کو معجزات نظر آئیں گے، اور واقعی ہی معجزات نظر آئیں گے۔ بہت سے لوگوں کے تجربات ہوتے ہیں، بہت سے لوگوں کے تہجد کے حوالے سے بہت اچھے تجربات ہیں، اور ان کی دعائیں قبول بھی ہوئی ہیں، اور بذات خود میری دعا قبول ہوئی ہے۔ جب میں بالکل مایوس اور نا امید ہو چکی تھی، تو میں نے ایک دفعہ پھر امید پکڑ کے اپنے رب سے لو لگا لی، اور میں نے تہجد پڑھنا سٹارٹ کی، اور اسی نیت سے پڑھی کہ مجھے اولاد ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے میری بات سن لی، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے خوبصورت سے بیٹے سے نوازا۔ اور اس کے علاوہ جو چیز میں کرتی تھی وہ یہ تھا کہ میں نے اپنے لیے دعا مانگنا چھوڑ دی تھی۔ مطلب میں نے مقصد تو یہی رکھا تہجد پڑھنے کا کہ مجھے اولاد ہو، اور لیکن میں نے اپنے لیے دعا مانگنا چھوڑ دی تھی۔ میں اور لوگوں کے لیے دعا کرتی تھی جن کی اولاد نہیں تھی۔ تو یقین کریں کہ اس کے بعد نا میرے اندر اتنا صبر آیا، اور اللہ نے میری دعا اس طرح اتنی جلدی سنی جب میں نے اوروں کے لیے دعا کرنا سٹارٹ کی، اپنی پریشانی بھول کے لوگوں کے لیے دعا کرنا سٹارٹ کی، تو اس سے میری پریشانیاں، میری دعائیں خود بخود قبول ہو گئیں کہ مجھے یقین بھی نہیں آتا تھا۔ مطلب میں چاہ کے بھی اپنے لیے کبھی دعا نہیں کرتی تھی۔ مطلب ظاہر ہے دل میں تو آپ کی دعائیں ہوتی ہیں، اور وہ رب تو سب سننے والا ہے، لیکن میں زیادہ پوری ایمانداری سے، پوری نیک نیتی سے میں دوسروں کے لیے جب دعا کرتی تھی نا، تو سمجھو میں نے اپنے لیے ہی دعا کر لی۔ تو آپ بھی اسی طرح سے کریں، دوسروں کے لیے دعا کیا کریں، اور تہجد باقاعدگی سے پڑھیں، تو انشاءاللہ آپ کے بھی تمام مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اور امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ اللہ حافظ۔